بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے پاکستان بلیسیمی قانون کے حوالے سے، اور اس میں شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینول جو ہیں وہ زیر حراست ہیں 2013 سے 2014 میں ان کو بلیسیمی لاء کے تحت مجرم قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ریویو پٹیشن یا اس پہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اور 2014 سے آج 2021 ہو گیا ہے۔ تو یورپین پارلیمنٹ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کل ایک قرارداد پاس کی، اور اس قرارداد کے حق میں 678 ووٹ آئے، اور اس کی مخالفت میں صرف 8 ووٹ۔ تو اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کس قدر پالیٹکس بھی ہے، اور شاید کسی حد تک غصہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹرنرز اور خاص طور پہ یورپینز کس طرح ان چیزوں کو اچھالتے بھی ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی چیزوں کو لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر پاکستان پہ پریشر بھی بلڈ کرتے ہیں۔ اب 2-3 چیزیں اس قرارداد میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے خاص طور پہ پیرا جو اس کا ہے پیراگراف 12 کہ جی پاکستان کو جو ہم نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا تھا، یہ 2012-13 کی بات ہو رہی ہے، وہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کمیشن کو، یورپین کمیشن کو، کہ وہ اس فیسلٹی کو دیکھے کہ اس فیسلٹی کو وڈرا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ ایک پروسیس شروع کروانا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جی ایس پی پلس ہے، ہم نے جو زیرو ٹیرف پہ پاکستانی ایکسپورٹس کرتے ہیں یورپین یونین کنٹریز کو، تو یہ فیسلٹی ہٹا دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو کنونشنز ہیں 11 کنونشنز ہیومن رائٹس کے، ان کو ابائڈ نہیں کر رہا۔ اور جب ہمیں جی ایس پی پلس ملا تھا اس زمانے میں، تو یہ بھی ایک کنڈیشن تھی بنیادی طور پہ کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے کنونشنز ہیں پاکستان ان سے کمپلائی کرے گا۔ تو ایک تو یہ بڑی جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک یورپین پارلیمنٹ نے یہ سجیسٹ کیا ہے یا ایک ڈائریکشن دی ہے یورپین کمیشن کو کہ آپ اس پہ کام کریں، اور پھر ہمیں بتائیں کہ آیا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد نے جو پیراگراف 17 ہیں اس میں اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ پاکستان میں فرانس کے خلاف بڑا ایک سینٹیمنٹ ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وائلنس اور ٹیررزم، یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہم فرانس کے ساتھ پوری سالیڈیرٹی شو کر رہے ہیں۔ دوسری جو ایک اور اس میں بات جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو اگر آپ پیراگراف 8 پڑھیں قرارداد کا، تو اس میں بڑے واضح طور پہ یہ قرارداد خود ہی کہہ رہی ہے کہ جو بلیسیمی لاء ہے پاکستان کا، اس کو لوگ اپنے پرسنل گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ایبیوز کرتے ہیں، کچھ اکنامک گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ پرسنل اسکور سیٹل کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی تک کوئی پروسیکیوشن پاکستان میں بلیسیمی لاء کے حوالے سے نہیں ہوئی، گو کہ 17 لوگ کنوکٹ ہوئے لیکن کسی کو سزا آج تک نہیں ملی۔ تو اور پھر اگلی ہی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیسیمی لاء کو جو ہے اس کو ریووک کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو یہ جو ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے بلیسیمی لاء کا ہونا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ڈس ایبیوز کو کس طرح روکا جائے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے، تمام حکومتوں نے گاہے بگاہے مختلف اقدامات بھی لیے ہیں کہ جو لوگ اس قانون کو اپنے پرسنل ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو روکا جائے۔ تو کہیں بھی یہ جو ہے اس سے ایک بدنیتی تو سامنے آتی ہے بدقسمتی کے ساتھ یورپین پارلیمنٹ کی، اور آج میں بہت مس بھی کر رہا ہوں، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سجاد کریم صاحب، جو این پی ای ہوتے تھے، جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے تھے، ان کا تعلق یو کے سے تھا۔ اب چونکہ برطانیہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، تو اب وہ جو ہمارے جو تھوڑی بہت ہمیں سپورٹ ملتی تھی وہ برٹش جو تھے یورپین ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ایم ای پیز، ان کی وجہ سے ہمیں بڑا ایک سپورٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ سارے پاکستان اوریجن کے لوگ یا پاکستان ہیریٹیج کے لوگ یورپین پارلیمنٹ میں تھے، تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ایک سپورٹ بیس تھا۔
لیکن چونکہ اب برطانیہ نہیں ہے اس میں، تو ایک بڑی مشکل سی آن پڑی ہے، کیونکہ گو کہ برطانیہ بھی جو ہے وہ بھی اپنے اس کے اور پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برطانیہ نے ریسنٹلی ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کو شامل کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے مزید مشکلات تو کھڑی کی ہیں، لیکن یورپین پارلیمنٹ میں پاکستانی نژاد جو لوگ تھے وہ ایک بڑا مثبت رول ادا کر رہے تھے اور پاکستان کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اور اب یہ دو جو جی ایس پی پلس اور بلیسمی لا کا جو معاملہ ہے، اس کو تھوڑا بہت ہماری حکومت نے کل فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا، اور کہا ہے کہ ہمارے ہاں اور یورپین یونین کے درمیان بڑے میکنزمز موجود ہیں، اور ہماری ہر سال گفتگو بھی ہوتی ہے، کنسلٹیشنز بھی ہوتی ہیں، تو یہ مسائل وہاں اگر ہیں کسی کو پرابلمس تو وہاں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ شگفتہ کوثر اور جو ہیں شفقت ایمینول اور پھر جو ان کے وکیل ہیں سیف الملوک، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا 2014 سے لے کر 2021 تک، تو ان معاملات پہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ سینسٹیو ایشوز ہیں، اگر ان کو کنوکشن ہو گئی ہے اور وہ ریویو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے تو پھر اس پہ ہیئرنگ ہو جانی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ابھی بہت سے گیپنگ ہولز ہیں، چیزوں میں بہت مسائل ہیں، اس وجہ سے دیکھیے نا 7 سال کا عرصہ گزر گیا ان کی کنوکشن کو، لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اگر انہوں نے واقعی بلیسمی لا کو کیا ہے، اس کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو پھر سزا بنتی ہے ہمارے قانون کے مطابق، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں پرسنل چیزیں ہیں جو کچھ پرسنل انڈیویجول ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ جہاں تک بلیسمی لا کی ریووکیشن کا تعلق ہے جو کہ یورپین پارلیمنٹ نے کہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک وہ چلے گئے ہیں اننیسیسریلی۔ اس سے تھوڑا بہت یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنی ڈپلومیسی کو، سفارتکاری کو آگے لے کر چلنا ہے، اور صرف اسٹیٹمنٹ سے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کام نہیں چلتا، ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے جو کہ ہے، موجود ہے، جس سے بات ہو سکتی ہے۔ اب میں پبلکلی اس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ فارن آفس سے تھوڑا بہت ان معاملات ہے، کیونکہ میں خود بھی جرمنی میں رہا ہوں اور اس زمانے میں سفیر وہاں تھا جب وہ جی ایس پی پلس کا سارا معاملہ چل رہا تھا، تو ہم بھی تھوڑا بہت، پورا تو نہیں لیکن تھوڑا بہت معاملات کو یورپین یونین میں جانتے ہی ہیں کہ کس طرح ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ابھی ہمارے وزیر خارجہ دیکھیے گئے ہوئے تھے، جرمنی گئے ہوئے تھے، تو یہاں یہ چیزیں وہاں بھی ڈسکس ہونی چاہیے تھی۔ ابھی ہنگری کے فارن منسٹر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ووٹ ہے 678 ووٹ اور صرف 8 اگینسٹ، یہ بہت کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے، لیکن میں اس وقت کسی پہ آئی ناٹ ٹیکنگ پاٹ شاٹس ایٹ اینی ون، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا اس کو بیٹھ کے انٹروسپیکشن کرنی ہے اپنے گھر میں پہلے بیٹھ کے، کیونکہ یہ فارن آفس سے بھی یہ معاملہ اپنے طور پہ نہیں سالو ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے انٹرنل جو پروسیجرز ہیں جوڈیشری کے حوالے سے اور اس لا کے حوالے سے، ان کو تھوڑا بیٹھ کے ان پہ تھوڑا ریفلیکٹ کریں، کیونکہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا بھی ہے، یہ بھی بات آپ کی یاد رہے، لیکن ہمارے لیے ناموس رسالت، یہ ساری چیزیں اتنی اہم ہیں کہ کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ لیے جی یہ رزلٹ نکلا آپ کی ساری کاوشوں کا، تو یہ ایک ری ایکشن ہے اور ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے تھی اس ری ایکشن کی، لیکن بہرحال اب اس پہ کام بھی کرنا ہے، کیونکہ جی ایس پی پلس یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم کھلی اجازت دے دیں لوگوں کو کہ وہ ناموس رسالت کے حوالے سے گستاخیاں کریں، لیکن اس سارے معاملے کو ایک مجموعی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر کوئی عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم ایک اقدامات یا کچھ اقدامات یہاں لیتے ہیں، کچھ اقدامات وہاں لیتے ہیں، اس طرح بات نہیں چلتی، ایک مربوط طریقے سے حکمت عملی بنانے سے آگے بات بڑھے گی۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ، وہ لوگ جو اس سارے پروسیس میں انوالو رہے ہیں، خود بھی کچھ انیشیٹو لے کر ریچ آؤٹ کرے گی اور ایک کوئی ایسا ایک میکنزم اپنا جو کنسلٹیشن کا ہے کم از کم اس کو اسٹرینتھن کرے، تاکہ جو چیزیں وہاں سے نکلیں پھر اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی گزارشات کرنی تھی۔ آپ سب کا اللہ حامد و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔